تو اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ جناب جراب چڑھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈھونڈ رہے ہیں. میں کہا آپ اس طرح ڈھونڈ رہے ہیں, آپ تو سوئے میں ہیں. اس کو مناتا رہا کہ تم مانو کہ تم نے خود قتل کر دیا یا خود دھکا دیا یا تمہاری بیوی کسی کے ساتھ بھاگی ہے. تو میں یہ چیز بڑے یقین سے بتاتا ہوں کہ ایس ایچ او بھاٹی گیٹ جو زین صاحب ہیں انہوں نے اس کا اعترافی بیان لے لیا ہونا تھا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی رائے. میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی علی حمزہ جی. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھیں جو لاہور ثانیہ ہوا اس کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں اور حکومت کی اتنی نااہلی کیسے ہو سکتی ہے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. علی بھائی بتائیں لاہور ثانیہ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اتنا دردناک واقعہ کیسے پیش آیا؟ سر افسوسناک ہے, جتنی مذمت کی جائے کم ہے. پنجاب گورنمنٹ سب کچھ جو ہے ٹھیک کرنا نہیں چاہتی, بلکہ وہ سب کچھ ٹھیک دکھانا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک نظر آئے, بھلے وہ اندر سے ٹھیک ہو یا نہ ہو. مطلب کہ اگر آپ نے بھاٹی چوک میں کچھ 6 اتنے گہرے کھڈے کھودے میں ہیں اور وہاں پہ مین ہول کھولے ہوئے ہیں اور وہاں پہ لوگ سینکڑوں کی تعداد میں روز گزرتے ہیں, تو ایسا نہیں تھا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوگا. آپ نے وہاں پہ عوام کے لیے موت کے کنویں وہاں پہ بنا کے چھوڑے ہوئے تھے, اور اگر یہ خاتون اس دن نہ گرتی تو آج میں یا آپ یا ہمارا کوئی بچہ وہاں پہ گرتا. ٹھیک ہے. اور دوسری بے عزتی کی انتہا یہ ہے, اس پہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے افسران جو وہاں پہ اپنی سائنسدانیاں اور وہاں پہ اپنی ڈرامے بازیاں کر کے دکھا رہے تھے کہ چونکہ یہ مریم نواز کی گورنمنٹ ہے, چونکہ مریم نواز کی گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہو سکتا, تو اس لیے ہمارا تجربہ بھی کہتا ہے کہ اس نالی میں سے جو ہے یہ کوئی خاتون نہیں گزری, یہ ڈرامہ کر رہا ہے. ان تمام احباب کو جو ہے ان کے عہدوں سے فارغ کرنا چاہیے, جس میں میں درخواست کروں گا, نام لوں گا ایم ڈی واسا جو ہیں غفران گجر. یہ وہاں پہ جس طرح سے انٹرویوز دے رہے تھے اور وہاں پہ اس وقت جب ابھی باڈی نہیں ملی, ان کے انٹرویوز اور ان کے علاوہ جو وہاں پہ دیگر انتظامیہ کے لوگ تھے ان کے انٹرویوز کی بنیاد پہ وہ ایس ایچ او اس متاثرہ شخص کو جس کی بیوی اور بیٹی اس کے سامنے گٹر میں گری, اس کو لے کے گیا, اس کو پانجے فٹ کرتا رہا, اس کو مناتا رہا کہ تم مانو کہ تم نے خود قتل کر دیا یا خود دھکا دیا یا تمہاری بیوی کسی کے ساتھ بھاگی ہے. آپ 1 منٹ کے لیے تصور کریں کہ ایک شخص جو جس کے سامنے اس کی بیوی اور بیٹی ابھی نالے میں بہہ چکی ہے, کوئی نکالنے کو تیار نہیں ہے. انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, ایس ایچ او جا کے آپ کو جو ہے وہ پھنڈنا شروع کر دے, آپ کو تشدد شروع کر دے, اور آپ کو اپنی بیوی اور بیٹی جو آپ کے سامنے نالے میں گری ہے اس کے قتل کے حوالے سے آپ سے اعترافی بیان لینے کی کوشش کرے. تو اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایس ایچ او یا ایک ڈی سی فارغ کرنے سے آپ کا جو ہے وہ آپ کی جان خلاصی نہیں ہوگی. آپ یہ جو واسا کے ایم ڈیز جن لوگوں نے وہاں پہ انٹرویوز دیے, ریسکیو کے لوگ, میں آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں, پتہ نہیں کچھ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جب ڈی آئی جی فیصل کامران وہاں پہ بتایا گیا کہ خاتون کی لاش 2.5 کلومیٹر دور ایک نالے سے مل گئی ہے, بچی ابھی تاحال لاپتہ تھی. ریسکیو کے جوان وہاں پہ 5 گاڑیاں کھڑی کر کے وہاں پہ حکومت کو یہ دکھا رہے تھے کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے, لیکن وہ تمام گاڑیوں کے اندر یہ لوگ اپنے بوٹ اپنی جرابیں اتار کے ڈیش بورڈ پہ پاؤں رکھ کے سو رہے تھے, ریسٹ کر رہے تھے. میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ کیا وہ بچی کی لاش جو ہے مل گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ سو رہے ہیں؟ تو وہ جناب جراب چڑھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈھونڈ رہے ہیں. میں کہا آپ اس طرح ڈھونڈ رہے ہیں, آپ تو سوئے میں ہیں. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی یہاں پہ انتظامیہ کے لوگ ہیں, جو وہاں پہ گیا, جس نے وہاں پہ اپنی سائنسدانی دکھائی اور اس نے کہا میرا تجربہ یہ کہتا ہے, بھائی تمہارا تجربہ اتنا جو ہے نکارا تھا کہ تم یہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ واقعہ کس طرح سے ہوا, تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ان اداروں میں بیٹھ کے یہاں پہ جو ہے مزے لوٹو, یہاں پہ پروٹوکولز لو, یہاں کی جو ہے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لو. علی بھائی جو وزیر ہے کیا وہ بھی اس طرح کی غلطی کر سکتا ہے کہ انتظامیہ نے کچھ بتا دیا تو وہ ٹویٹیں کرنا شروع کر دیں؟ تو ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں کہ میں یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ ہم سندھ گورنمنٹ اور کراچی کی جو انتظامیہ اس پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں, لیکن پھر بھی جب وہاں پہ کراچی میں وہ بچہ جو ہے اپنی ماں کے ساتھ جو کھیلتا ہوا اس ہال میں گرا, کراچی میں جو گرا تھا, تو اس وقت وہاں پہ سیاسی نمائندگان گئے, سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے وہاں پہ گئے, میئر گیا. یہاں پہ افسوس کے ساتھ یہاں پہ اس رات ڈی آئی جی فیصل کامران آئے اور یہ ڈی سی وی سی آیا, کوئی سیاسی نمائندہ بھی نہیں آیا وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں کہ جب آپ اس طرح سے رپورٹ کریں گے کہ جی چونکہ ڈی سی نو لگ رہا ہے کہ انج نہیں ہو سکتا, تو پھر نہیں ہمارے پھٹے لگائیں ٹی وی پہ. میں وہاں پہ گیا, ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے, یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ہال چھوٹا تھا, وہ بہت بڑا ہال تھا. وہ جو نیچے نالی تھی, انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس نالی میں پانی کا فلو کتنا ہے, انہیں واقعی نہیں پتا تھا. ہمیں جو واسا کے لوگ ملے انہوں نے کہا یہ ایم ڈی صاحب یہ کبھی کسی گٹر کے اندر گھسے ہوں تو انہیں پتا ہو, یا انہیں کو پتا ہو کہ وہاں پہ پانی کا فلو کتنا ہے, یا کوئی نالی انہوں نے دیکھی ہو. جس وقت وہ بچی اور اس کی ماں وہاں پہ گری اس وقت پانی کا فلو بہت زیادہ تھا, اور وہ تقریباً 15 سے 20 فٹ گہرا تھا, اور اس ہول کے اندر اتنی بایو گیس تھی کہ اگر وہ نہ بھی بہتے تو وہ بایو گیس سے ہی ہلاک ہو جاتے. یہ حکومت اپنے برے کام کیوں چھپا رہی ہے؟ جس طرح کہ ابھی لاسٹ کچھ دنوں میں دیکھا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ بھی خراب تھی اور بتایا کہ ان کو ہاسپٹل لے کے جائے گا, 3 گھنٹے کا جو ڈسٹینس تھا 20 منٹ ہاسپٹل میں لگے, وہ بھی
بات چھپائی عوام سے, ابھی یہ ثانیہ لاہور بھی چھپایا جا رہا تھا, کیا وجہ ہے, کیوں چھپانا چاہ رہی ہے نہیں دیکھیں جی, ثانیہ لاہور تو نہیں انہوں نے چھپایا, اور میں سمجھتا ہوں اس میں تمام کریڈٹ جو جاتا ہے وہ میڈیا کو جاتا ہے, جس طرح سے وہ وہاں پہ ڈٹے رہے, وہاں پہ بات کرتے رہے, وہاں پہ رپورٹ کرتے رہے کہ باوجود اس کے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نہیں ہوا لیکن یہاں سے ہوا ہے, اس شخص کے, اس شہری کے انٹرویوز کرتے رہے. تو بہرحال میڈیا کی وجہ سے یہ چیز تو رپورٹ ہوگی یا ہائی لائٹ ہوگی. عمران خان صاحب والا مسئلہ جو ہے وہ بھی بڑا تشویشناک ہے, اور اس پہ ہمارے ایک دوست ہیں اسد اللہ خان, انہوں نے تقریباً 5 دن پہلے اس خبر کو بریک کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لے جایا گیا. دیکھیں کہ یہ میڈیا کا رول ہوتا ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو پھر یہ جو ایوانوں میں, اقتداروں میں, طاقت پہ بیٹھے ہوئے یہ لوگ ہوتے ہیں, انہیں بتانا پڑتا ہے کہ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس دونوں معاملات میں میڈیا کے جو ہیں پورے نمبر تھے, اور اگر میڈیا اس پہ بات نہ کرتا, اور آپ ایک منٹ کے لیے تصور کریں کہ یہ کسی دور دراز علاقے میں ہوتا ہے, یا فرض کریں کہ ایون کہ شادرہ میں ہی ہوتا, لاہور سے باہر نکل جاتا, تو ان لوگوں نے اس شوہر کو جس کے سامنے اس کی بیوی اور بیٹی اس نالے میں بہہ گئی, اسی کو قاتل ثابت کر دینا تھا. اب پتہ ہے کہ انہیں کیسے محسوس ہوا کہ وہ شخص جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. کہ یہ میری اس پہ ڈی آئی جی فیصل کامران سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہمیں جو سیف سٹی کے ذمہ داران تھے انہوں نے بتایا کہ اس واقعے کو رپورٹ ہونے سے تقریباً 1 منٹ پہلے وہ خاتون اپنے بچے کے ہمراہ اور اس کی فیملی داتا دربار سے نکلے تھے. مطلب کہ سیف سٹی کی وجہ سے پتہ لگ گیا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا. اگر فرض کریں کہ سرگودا, جھنگ, بھکر, بھاولپور, ملتان, کئی ایسے علاقے میں ہوتا جہاں پہ سیف سٹی کا اس طرح سے کیمرے موجود نہ ہوتے, وہ جال موجود نہ ہوتا, تو انہوں نے, پنجاب پولیس نے اس کو منوا دینا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کچھ دیر اور لگ جاتی اس چیز کو چیک کرنے میں کہ یہ شخص جو ہے کہاں سے نکلا, اور وہ داتا دربار کی وہ فوٹو سامنے نہ آتی, تو میں یہ چیز بڑے یقین سے بتاتا ہوں کہ ایس ایچ او بھاٹی گیٹ جو زین صاحب ہیں, انہوں نے اس کا اعترافی بیان لے لیا ہونا تھا, اور اس کو منوا لیا ہونا تھا کہ میں نے اپنی بیوی بیٹی کو خود مارا. کیونکہ پنجاب پولیس کے یہ جو بڑے بڑے چھتر ہیں, بڑے بڑے جو ان کا روایتی انداز ہے جس وقت یہ تشدد کر کے منواتے ہیں, اس کے سامنے کوئی عام شخص نہیں ٹکتا. علی بھائی, مجھے اسی وجہ سے پولیس کی حراست میں دیے گئے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. علی بھائی, مجھے یہ بتائیں, 15 پہ کال کرنا مہنگا پڑ جاتا ہے انسان کو اگر عام آدمی کال کرتا ہے یا پولیس آتی ہے؟ میں آپ کو اس پہ تھوڑا سا آگاہ کر دوں کہ 15 پہ کال نہیں کی گئی تھی, انہوں نے ریسکیو کو کال کی تھی, ریسکیو کے لوگوں نے 15 کو کال کی تھی, اس لیے کہ یہاں پہ لوگ زیادہ ہیں, یہاں پہ احتجاج کی صورتحال بن رہی ہے, آپ اس لیے آ جائیں. اور وہ جو پولیس والا, وہ سائنسدان گیا, ایس ایچ او زین, وہ وہاں پہ جا کے ایک جائے حادثہ کو کرائم سپورٹ سمجھنے لگ گیا, اور اس نے کہا کہ یہ سسپیکٹڈ کرمنل ہے, کیونکہ انتظامیہ کے لوگ کہہ رہے تھے یہاں پہ واقعہ نہیں ہوا, تو اس نے اوور ایفیشینٹ بنتے ہوئے اس کو پکڑا. اس نے کہا کہ میں اس کو جا کے کیوں نہ منوا لوں, اور ذرا بی بی کی جو ہے نا وہ داد سمیٹوں کہ دیکھیں جی یہ بندہ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن اس کی اوور ایفیشینسی اس کے گلے پڑ گئی, اور اب اس وقت وہ گھر بیٹھا ہوگا کیونکہ معطل ہو گیا, اور اس کو اب محسوس ہو رہا ہوگا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں, عہدے, آپ کے منصب, آپ کی ڈیوٹی ایک طرف رہ گئی. آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر بطور انسان آپ کسی ایسے شخص جو کہ متاثرہ ہو, مصیبت زدہ ہو, پریشان ہو, مظلوم ہو, اس کے سامنے اس کی بیٹی جو ہے نالے کے اندر بہہ گئی ہو, آپ 1 منٹ کے لیے بطور انسان سوچیں کہ اگر آپ اس وقت اس کو پریشان کرنے کا باعث بنے تو کیا آپ خود کو معاف کر سکیں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ اگر اللہ نہ کرے میرے سے کسی بھی حالت میں, مجھے نہیں بھی پتا ہو کہ یہ شخص کتنا پریشان ہے, اس عالم میں کسی بھی شخص کو پریشان اگر میرے سے ہو گیا تو میں ساری عمر اپنے آپ کو یہ سوچ کے معاف نہیں کر سکوں گا کہ میں اس کو کس وقت پریشان کر رہا تھا, جس وقت یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مصیبت زیادہ تھا, بہت زیادہ پریشانی سے دو چار تھا. اب دل سے ہائے نکلتی ہوں گی اس کے لیے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی ان کو جو ہے وہ دعائیں یا داد تو نہیں دیتا ہوگا. آپ اس کو کروڑ چھوڑ کے آپ 10 کروڑ دے دیں, آپ اس کو گاڑی چھوڑ کے آپ اس کو لیمبرگینی دے دیں. اس نے کہا کہ اس سے میرے بیوی بچے نہیں آئیں گے, اور جو آپ نے اس مصیبت کی گھڑی میں اس شہری کے ساتھ کیا ہے وہ ساری عمر آپ کے لیے کوئی اچھی رائے نہیں رکھے گا. بہت شکریہ.